اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر قسم کے جاندار پیدا فرمائے ہیں۔ ان میں سے ہر جاندار کی خلقت میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ ہر جانور کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے جو فائدہ یا نقصان پہنچاتی ہے۔ ان لاکھوں کروڑوں اقسام کے جانوروں میں سے ایک جانور کتا بھی ہے۔ کتا عام طور پر وفا کی علامت سمجھا جاتا ہے اور یہ اپنے مالک کو دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے، مگر ہم سب کے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسلام میں کتا رکھنے کی ممانعت کیوں کی گئی؟ اور جب ممانعت ہی کی جانی تھی تو اللہ نے اس جاندار کو پیدا ہی کیوں فرمایا اور کس طرح پیدا کیا؟ کتے کی تخلیق کے مقصد کے بارے میں اور کتے کو کیسے پیدا کیا گیا، اس بارے میں دو حکایات ہیں۔ مذاہب کی قدیم کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی شیطان ایک جن تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا، لیکن پھر ابلیس غرور کا شکار ہو گیا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں سے خیر و شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ قدیم صحائف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا، جس کے بعد اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ مٹی نکالی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ وہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے، اور پھر اللہ نے ناف کی مٹی سے بعد ازاں کتا بنایا۔ دوسری حکایت کے بارے میں درج ہے کہ قدیم صحائف کی روشنی میں کتے میں دو خصلتیں ہوتی ہیں، اور یہ دو خصلتیں اس لیے ہیں کہ یہ انسان سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا تھا، اور یہ انسان پر بھونکتا ہے کیونکہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کتا دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطان کے قافلے آسمان سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ کتے کی تخلیق کا سبب اور اس کی پیدائش کے عمل کے بارے میں دوسری روایت النور المبین نامی کتاب میں ملتی ہے، جس میں درج ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ نے کتے کو کیوں پیدا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کو ابلیس کی تھوک سے پیدا کیا۔ پھر عرض کیا کہ وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر اتارا تو یہ دونوں چڑیوں کے چوزوں کی مانند کانپ رہے تھے۔ اس وقت ابلیس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آ چکا تھا۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو دوڑا اور زمین کے درندوں کے پاس پہنچا اور بولا کہ آسمان سے دو پرندے گرے ہیں، ان میں سے بڑا پرندہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا، چلو انہیں کھا لو۔ یہ سن کر وہ درندے ابلیس کے ساتھ دوڑے۔ ابلیس راستے میں ان کو للکار رہا تھا اور چلا رہا تھا کہ اب تھوڑی دور کی مسافت ہے۔ جلدی جلدی بولنے سے اس کے منہ سے تھوک گر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس تھوک سے نر اور مادہ کتے پیدا کر دیے۔ وہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور ان دونوں نے ان درندوں کو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے قریب آنے نہیں دیا، اور اسی دن سے کتا جنگل کے درندوں کا دشمن اور درندے کتوں کے دشمن ہو گئے۔ غالباً کتے میں وفا کا عنصر اسی لیے شامل ہے کہ یہ روز اول سے ہی انسان کی حفاظت کے لیے معمور کیا گیا ہے، مگر یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے تو اس کے باوجود کتے کو گھر میں رکھنے سے مسلمانوں کو کیوں منع فرمایا ہے؟ آج یورپ کی تقلید میں ہمارے ہاں بھی امیر گھرانوں میں کتوں سے کھیلنا اور شوقیہ طور پر گھروں پر کتے پالنا ایک فیشن اور سٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں کتے رکھنا بالکل ہی منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی ایک محدود اجازت کچھ شرائط کے تحت دی گئی۔ چنانچہ کتے جو کسی ضرورت سے پالے جائیں، مثلاً شکاری کتے یا کھیت اور مویشیوں وغیرہ کی حفاظت کرنے والے کتے،
تو وہ اس حکم سے باہر ہیں۔ کتوں کے بارے میں اسلامی احکامات بڑے واضح اور صاف ہیں، لیکن کچھ جدید سائنسی معلومات کے ذریعے بھی آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ دور ہے جس میں ذہنوں میں سوالات جنم لیتے ہیں۔ علامہ یوسف القرضاوی نے سائنسی معلومات کو اپنی کتاب اسلام میں حلال و حرام کے ذریعے ایک جرمن اسکالر نالر سے قلم بند کیا ہے، جس میں نالر لکھتا ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں لوگوں کے اندر کتا پالنے کا شوق کافی بڑھ گیا ہے۔ لوگ صرف کتا پالتے ہی نہیں بلکہ کچھ گھروں میں اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹوں اور بڑوں کا ہاتھ چاٹ لے، ان کی پلیٹوں میں رکھا کھانا کھا جائے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کو اپنی نادانی کی بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتوں کے جسم پر ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ جو دائمی اور لا علاج مرض کا سبب بنتے ہیں، بلکہ کتنے ہی لوگ اس مرض میں مبتلا ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ یہ جراثیم اتنے باریک ہوتے ہیں کہ دکھائی دینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہ جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں مختلف شکلوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اکثر پھیپھڑے، گردے اور سر کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کی شکل وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ خصوصی ماہرین کے لیے بھی ان کی شکل کی شناخت مشکل ہو جاتی ہے۔ ان جراثیم کا علاج اب تک دریافت نہیں کیا جا سکا۔ کتے کے جراثیم سے انسان کے جسم پر جو زخم ابھر آتے ہیں، ان کی تعداد 1% سے کسی طرح کم نہیں، اور بعض ممالک میں تو 12% تک اس میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ اس مرض کا مقابلہ کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ ان جراثیموں کو کتوں تک ہی رہنے دیا جائے اور انہیں پھیلنے سے روکا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈالے تو اسے چاہیے کہ برتن کو 7 مرتبہ دھوئے اور ان میں سے 1 مرتبہ مٹی لگا کر دھوئے۔ یہ جو معلومات آپ کو بتائی گئی ان کو سمجھے اور پھر ان کا موازنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمان کے ساتھ کریں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں کتے پالنے سے منع فرمایا، یا پھر کسی پلیٹ میں، کسی برتن میں کتے کا منہ لگ جائے تو اس کو پاک کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ غور کی بات ہے کہ کیا اس زمانے میں کوئی جدید لیبارٹری موجود تھی کہ جہاں سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان باتوں کی تلقین فرمائی؟ یقیناً ایسی بات نہیں تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کتوں کو محدود رکھا جائے تاکہ ہم سب آنے والی بڑی مصیبت سے بچ سکیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور دین اسلام پر اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔